السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا اور حوصلے بلند ہے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ تاریخ کے دامن میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کی موجودگی صرف ایک قوم کی تقدیر ہی نہیں بدلتی بلکہ پوری دنیا کی سیاسی اور سماجی سمتوں پر اثر ڈالتی ہے۔ محمد علی جناح انہی چند عظیم لوگوں میں سے ایک تھے، ایک ایسا سیاسی رہنما جس کی سنجیدگی، اصول پسندی، قانونی ذہانت اور ویژن نے بر صغیر کی سیاست کا نقشہ ہی نہیں پوری دنیا کی نظروں میں مسلمان قوم کی شناخت بھی دوبارہ لکھ ڈالی۔ ان کی شخصیت میں ایسی وقار بری کرشمہ سازی تھی کہ مخالف بھی ان کی بات کو غور سے سنتے اور دوست ان کی قیادت پر جان نچھاور کرتے تھے۔ یہ کہانی ایک فرد کی نہیں، یہ ایک ایسی تحریک، ایسی جدوجہد اور ایسے عزم کی داستان ہے جس نے تحریک کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے وزیر مینشن میں پیدا ہوئے۔ ایک تاجر گھرانے کا یہ بچہ اپنے ہم عمر بچوں سے کئی زیادہ سنجیدہ، پختہ سوچ کا مالک تھا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچین مشن اسکول میں ابتدائی تعلیم کے بعد وہ محض 16 برس کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ روانہ ہوئے۔ لندن کے علمی ماحول، قانونی نظام اور تہذیبی شعور نے ان کی شخصیت کو ایک غیر معمولی پختگی دی۔ انہوں نے لنکنز ان میں داخلہ اس لیے لیا کہ اس ادارے کے گیٹ پر دنیا کے عظیم ترین قانون دانوں کے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی درج تھا۔ وہاں سے بیرسٹر ایٹ لاء بن کر لوٹے اور بڑے صغیر کے سب سے کم عمر مگر انتہائی کامیاب وکیل کے طور پر جانے گئے۔ وکالت کی کامیابی نے سیاست کی راہ دکھائی۔ ابتدا میں وہ انڈین نیشنل کانگریس کے روشن خیال اور قومی یکجہتی کے حامی رہنما تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے محسوس کیا کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ان کی بصیرت نے یہ واضح کر دیا کہ اگر مسلمانوں کا مستقبل محفوظ کرنا ہے تو ایک الگ سیاسی شناخت، ایک مضبوط قیادت اور ایک متحد قوم کی ضرورت ہے۔ وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور چند ہی برس میں اس جماعت کو منتشر گروہوں سے نکال کر ایک منظم سیاسی قوت بنا دیا۔ قائد اعظم کی قیادت میں ٹو نیشن تھیوری محض نظریہ نہیں رہا۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان اس عزم کا اعلان تھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور انہیں اپنی شناخت کے مطابق ریاست چاہیے۔ 1947 میں یہی خواب حقیقت بن گئے۔ ان کے الفاظ، ان کی قانونی دلیل، ان کی شخصیت نے برطانیہ اور کانگریس کو وہ فیصلے کرنے پر مجبور کیا جو کبھی ناممکن سمجھے جاتے تھے۔ دنیا کے بڑے رہنماؤں نے بھی جناح کے کردار کا اعتراف ایک ایسے انداز میں کیا جو بہت کم شخصیات کو نصیب ہے۔ امریکی صدر ہیری ٹرومین نے انہیں a man of great leadership and unmatched devotion قرار دیا۔ نہرو سیاسی اختلاف کے باوجود کہتے تھے کہ جناح ان شخصیات میں سے تھے جن سے تاریخ خود کو بار بار جوڑتی ہے۔ مہاتما گاندھی نے بھی کہا، محمد علی جناح کو کوئی خرید نہیں سکتا، وہ ایک اصول ہیں، ایک قیمت نہیں۔ اسٹینلی والپرٹ کا تاریخی جملہ آج بھی دنیا میں جناح کی عظمت کی مہر ہے۔ Few individuals significantly altered the course of history. Fewer still modify the map of the world. محمد علی جناح did all three. قائد اعظم محمد علی جناح کو عالمی سطح پر ایک باوقار اور ناقابل نظر انداز رہنما کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ عالمی مبصرین جناح کو غیر معمولی سیاسی حکمت عملی اور مذاکرات کے فن کا ماسٹر مانتے تھے، یہاں تک کہ آغا خان نے انہیں بسمارک کے برابر قرار دیا۔ عالمی پریس انہیں مسلمانان ہند کا بے تاج بادشاہ کہتی تھی کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک مضبوط سیاسی قوت میں تبدیل کیا۔ امریکی صحافی مارگریٹ وائٹ ان کے ویژن سے متاثر تھیں اور لکھتی ہیں کہ جناح پاکستان کو دنیا کی 5ویں بڑی قوم بنتے دیکھنے کا خواب رکھتے تھے۔ لارڈ پیٹرک لارنس کے مطابق
گاندھی قاتل کے ہاتھوں مارے گئے، جبکہ جناح اپنی قوم سے بے پناہ محبت کے باعث جان ہار گئے۔ امریکی اہلکار فلپس ان کے وقار، لباس، اعتماد اور دماغی چمک سے اس قدر متاثر تھے کہ انہیں انگریزوں سے زیادہ انگریز قرار دیتے تھے۔ میڈیا کے حوالے سے بھی دنیا جناح کو ایک ایسا لیڈر مانتی تھی جو صحافیوں کو بے خوف ہو کر تنقید کی اجازت دیتا تھا۔ یوں عالمی دنیا نے انہیں ایک اصول پسند، دوراندیش اور تاریخ ساز مسلم اسٹیٹس مین کے طور پر تسلیم کیا۔ ان کی ایمانداری اس قدر بے داغ تھی کہ ان کے سیاسی مخالف بھی انہیں دا موسٹ انکرپٹیبل لیڈر آف ساؤتھ ایشیا کہتے تھے۔ ان کی زندگی میں تکبر نہیں تھا، بیجا برتری نہیں تھی، صرف کام، اصول اور ایک قوم کا مستقبل تھا جسے وہ ہر قیمت پر محفوظ دیکھنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم کی جدوجہد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ویژن رکھنے والا لیڈر تاریخ نہیں بنتا بلکہ تاریخ لکھتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک فرد اگر سچا ہو، اصولوں پر قائم رہے اور مشن واضح ہو تو پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ آج جب ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ محمد علی جناح محض ایک رہنما نہیں تھے، وہ ایک تحریک تھے، ایک اصول تھے، ایک ایسا ویژن تھے جو آج بھی پاکستان کے وجود کی بنیاد میں دھڑک رہا ہے۔ ان کا نام صرف کتابوں میں نہیں، وہ ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔